ख़वातीन हज़रात, कैथलिक टीवी के प्रोग्राम कैथलिक ईमान में मैं बाबू साकिब यकूब आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज कैथलिक ईमान में रहते हुए आज का हमारा जो उन्वान है, मौजू है, वो है शुक्रगुजारी। शुक्रगुजारी एक बहुत पावरफुल लफ्ज़ है जिसमें बहुत सारी हमारी ज़िंदगी के अमान के बहुत सारे पहलू शामिल हैं, जिसमें हम खुदा के करीब जा सकते हैं, खुदा से ढेरों बरकत पा सकते हैं। क्योंकि शुक्रगुजारी का मतलब खुदा की नेमतों का इकरार करना, खुदा की नेमतों का जवाब देना है। और आज इन्हीं बातों को हम यहां आज के इस प्रोग्राम में बातचीत के जरिए से, खुदा के पाक कलाम के जरिए से आज हम सीखेंगे। और आज मेरे साथ मुबशरान अंजील में से 3 हमारे साथ आज मौजूद हैं, जिनमें सबसे पहले बाबू आसिम माजिद और उसके साथ बाबू तनवीर एजाज, और तीसरे नंबर पर हमारे साथ आज मौजूद है बाबू इलियास बरकत। मैं आपको भी इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। थैंक यू बाबू जी। आज किस प्रोग्राम में हम उन सवालात को अपनी जिंदगी से और कलीसिया के जरिए से हम देखेंगे कि खुदा किस तरह से हम सबकी शुक्रगुजारी चाहता है। क्योंकि उसका बड़ा नमूना जो है वो मुकस्समा मरियम का तराना है, जो उसे गाया, और वो एक खूबसूरत शुक्रगुजारी है, जैसा पाक कलाम में भी लिखा है। मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई अंजील उसका पहला बाप और उसकी 46वीं आयत में, और मरियम ने कहा, मेरी जान खुदावंद की बड़ाई करती है और मेरी रूह मेरे निजात देने वाले खुदा से खुश हुई, क्योंकि उसने अपनी बंदी की पस्त हाली पर नजर की। इसे देख अब से लेकर हर जमाना के लोग मुझको मुबारक कहेंगे, क्योंकि अलकादर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं और उसका नाम कदूस है, और उसकी रहमत उन पर जो उससे डरते हैं पुष्ट दर पुष्ट रहती है। उसने अपने बाजू से जोर दिखाया और उन्हें जो दिल के क्यास से मगरूर हैं परागंदा कर दिया। उसने कुदरत वालों को तख्त से गिरा दिया और पस्त हालों को बुलंद किया। उसने भूखों को अच्छी चीजों से सिर कर दिया और दौलतमंदों को खाली हाथ लौटा दिया। उसने अपने बंदे इस्राएल की दस्तगीरी की, ताकि उसकी रहमत को याद फरमाए जो इब्राहिम और उसकी नस्ल पर अब तक रहेगी, जैसा उसने हमारे बाप दादा से कह दिया था। आमीन। आज यही तमाम बातें जो आज मुकद्दसा मरियम ने अपने तराने में कही हैं, इन्हीं में आज हम अपने इन मुबशरान अंजील से जो आज मेरे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हैं, हम इनसे भी पूछेंगे कि शुक्रगुजारी किस किस तरीका से, किस किस ज़रिए से हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बाबू आसिम माजिद आपसे सवाल करना चाहूँगा, कायनात की शुक्रगुजारी हम किस तरह से कर सकते हैं? शुक्रिया बाबूजी। और कैथलिक टीवी का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। सबसे पहले खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं कि खुदा ने हमें यह मौका बख्शा कि हम खुदा की शुक्रगुजारी पर बातचीत कर सकें। कायनात की शुक्रगुजारी, खुदा दुनिया का खालिक और मालिक है, और हर चीज़ जो है वो खुदा ने बनाई है। इसमें ज़मीन व आसमान, समुंदर, पहाड़, दरिया, नबातात, फल, सब्जियां, हर चीज़ खुदा ने बनाई है। और कायनात की शुक्रगुजारी को समझने से पहले हमें यह समझना ज़रूरी है कि हम ये समझें कि कायनात क्या है। और यहाँ तक कि मुकद्दस फ्रांसिस ऑफ असीसी जो है वो कायनात को अपने बहन भाई कहकर पुकारता है। वो कहता है कि ये कायनात की हर चीज़ जो है वो मेरी बहन है, कायनात की हर चीज़ जो है मेरा भाई है, कायनात को अपना ख़ानदान तस्लीम करता है। अगर हम ज़मीन व आसमान की बात करें, आसमान खुदा ने बनाया, आसमान पर सूरज, चांद, सितारे। आसमान पर सूरज हमें तपश देता है, चांद की रोशनी, सितारे, और ज़मीन जो है ये हमारे लिए खुराक पैदा करती है। इसके बाद पहाड़ और दरिया। अच्छा, ये एक कानूनी कुदरत है जो ज़मीन हमारे लिए खुराक पैदा करती है। उसके लिए पानी कहाँ से आता है? पहाड़ों पर बर्फ का जमना, दरियाओं की शक्ल इख्तियार करना, और वो हम तक पहुंचना जो है ये ही कानूनी कुदरत है। ज़मीन हमारे लिए पौधे उगाती है, हमारे लिए खुराक उगाती है, दरख्त उगाती है, दरख्त से हम फल और सब्जियां लेते हैं, दरख्तों से फल लेते हैं। इसी तरह हम सब्जियां जो हैं
وہ لیتے ہیں. اور ہمارے لیے ہر چیز جو ہے وہ خدا, کوئی بھی چیز جو کائنات میں بنی ہے وہ بے فائدہ نہیں ہے. بے فائدہ نہیں. ہر چیز جو ہے وہ خدا نے ہمارے لیے بنائی ہے, اور ہم خدا کا شکریہ ہم ادا کرتے ہیں ان چیزوں کی حفاظت کر کے. ہم شکریہ ادا کرتے ہیں یہ چیزیں برباد نہ ہوں بلکہ یہ چیزیں پروان چڑھیں. اب درخت ہیں, اگر درخت نہ ہوں تو ہم سانس نہیں لے سکتے. اگر درخت نہ ہو ہمیں آکسیجن نہیں ملے گی, ہمیں سانس لینے میں دشواری ہوگی. تو یہ قانون قدرت ہے, یہ قانون جو خدا نے ہمارے لیے بنایا ہے کہ ہم اچھے طریقے سے سانس لے سکیں, صاف فضا میں لے سکیں. لیکن یہ ہم پہ ہے کہ ہم نے یہ فضا کو صاف رکھنا ہے یا نہیں رکھنا. تو یہ خدا کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے کائنات, کہ ہم کائنات کو مانتے ہیں کہ خدا نے یہ ہمیں نعمت بخشی ہے, اور اسی نعمت کو لے کر ہم اپنی زندگی کی ضروریات کو آگے آگے بڑھاتے ہیں. بہت خوب بابو جی, کیونکہ جس طرح ہم نے سنا کائنات کے جو دنیا میں کوئی بھی چیز ہے ہم اس کی شکر گزاری ضرور کریں, کیونکہ یہی ہمارا اولین فریضہ ہے اور یہی ہماری جو ہے سب سے بڑی طاقت ہے کہ ہم خدا کے قریب جا سکتے ہیں. اسی کے ساتھ میں دوسرا سوال جو ہے وہ بابو تنویر اعجاز صاحب سے کرنا چاہوں گا کہ خاندانی زندگی میں شکر گزاری کس طرح سے ہم کر سکتے ہیں. بابو جی, نکاح کے ساکرامنٹ کے ذریعہ سے خدا کے خادم کے وسیلہ سے مرد یا عورت یا لڑکا لڑکی جب نکاح کے پاک بندھن میں بن جاتے ہیں اور وہ ایک نیا خاندان بن جاتے ہیں, اور ان کے ماں باپ کو پھر چاہیے کہ وہ اپنے ان بچوں کے لیے خدا کی شکر گزاری کریں. خاندانی طور پر سب مل کر کے خدا نے ہمیں یہ فضل بخشا ہے کہ وہ اپنے بچوں کی شادی بیاہ کر سکیں ہیں. کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جن کے بچوں کی, بیٹے کی یا بیٹی کی شادی نہیں ہو پاتی, ان کی عمر جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے, بال سفید ہو جاتے ہیں, ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں, بہن بھائی پریشان ہوتے ہیں, رشتہ دار پریشان ہو جاتے ہیں, ایون کہ وہ لڑکا اور لڑکی جو ہے وہ بھی پریشان ہوتے ہیں کہ ہماری شادی نہیں ہو رہی. کیونکہ ان کے جو دوست احباب ہوتے ہیں, ان کے بچے ہوتے ہیں, ان کے بچوں کو دیکھتے ہیں, ان کے گھر بستے دیکھتے ہیں, تو جب ان کو دیکھتے ہیں تو وہ دلی طور پر پریشان ہوتے ہیں. جی, اس لیے اگر خدا ہمیں یہ برکت دیتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی شادی کر سکیں تو ہمیں خاندانی طور پر خدا کی شکر گزاری کرنی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ جب ہمارے اولاد نہیں ہوتی تو ہم ڈاکٹروں, حکیموں, طبیبوں کے پاس جاتے ہیں, ایون کہ ہم جعلی پیروں کے پاس بھی چلے جاتے ہیں. ان کے پاس اپنا روپیہ پیسہ جو ہے وہ ہم ضائع کر دیتے ہیں. ہم اپنے لوگوں سے, رشتہ داروں سے پھر اپیل کرتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کرنا کہ خداوند جو ہے وہ ہمیں اولاد عطا کرے. اور پھر ہم نہ صرف لوگوں کے ساتھ, رشتہ داروں کے ساتھ بھی اپیل کرتے ہیں, خدا کے خادموں سے اپیل کرتے ہیں کہ بابو جی ہمارے لیے دعا کرنا, فادر جی ہمارے لیے دعا کرنا. ہر ایک سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں. ہاں جی, جو بھی ہمیں ملتا ہے, کبھی کبھی ہمارے رشتہ دار ہم سے پوچھتے ہیں, ہم ان کو کہتے ہیں کہ ابھی تک تو نہیں, تو برائے مہربانی آپ ہمارے لیے دعا کرنا تاکہ یہ ہمارا معاملہ جو ہے وہ حل ہو جائے. اسی طرح جب شادی ہو جاتی ہے خدا زندگی دیتا ہے, تندرستی دیتا ہے, زندگی والی اولاد خدا دیتا ہے, تو پھر ہم ان کی شادی کر پاتے ہیں. جی, کبھی کبھی خدا اولاد بھی دے دیتا ہے لیکن ہم ان کی شادی نہیں کر پاتے کیونکہ شاید وہ کسی ایسی معذوری میں آگے ہیں, ہم ان کی شادی نہیں کر پاتے. یعنی نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے, اس کو میں اس لفظ کو جو ہے وہ ادا بھی نہیں کرنا چاہتا, مجھے اس کی زیادہ تکلیف ہوتی ہے اس لفظ کو بول کر بھی, کیونکہ یہ ماں باپ کے لیے بہت زیادہ پریشانی کا باعث بن جاتی ہے کہ وہ اپنے بیٹے کی یا بیٹی کی وہ شادی نہیں کر پاتے. اور جب وہ اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں کہ اپنے بیٹی کی یا بیٹے کی شادی کر پائیں تو پھر ان کو چاہیے کہ وہ خدا باپ کی شکر گزاری کرے کہ خدا نے ان کو اس لائق کیا ہے کہ وہ اپنے بیٹے یا بیٹی کی شادی کر پائیں, شادی کر سکیں یا اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر سکیں. ذمہ داریوں کو وہ جب پورا ہوتے دیکھتے ہیں تو پھر ان کو شکر گزاری کرنی چاہیے, کیونکہ والدین کی یہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی شادی کریں.
اور اس کے ساتھ جب خدا اولاد عطا کرتا ہے، عظیم تحفے کو عطا کرتا ہے، یہ انمول تحفہ عطا کرتا ہے، تو ہمیں اس کے لیے بھی خاندانی طور پر خدا کی شکر گزاری کرنی چاہیے، کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جن کے ہاں اولاد نہیں پھر ہوتی، وہ ماں باپ بھی پریشان ہوتے ہیں، میاں بیوی بھی پریشان ہوتے ہیں، دوست احباب بہن بھائی بھی پریشان ہوتے ہیں، پھر اسی طرح پھر ہم دوسروں کو بھی درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کرنا کہ خداوند ہمیں اولاد عطا کرے، اور خاص طور پر جو میاں بیوی ہیں وہ بھی پھر ذہنی مریض بن جاتے ہیں کہ ہمیں اولاد نہیں ہو رہے، وہ مختلف جگہوں پر دعا کے لیے جاتے ہیں، مختلف حربے جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں، میڈیسن استعمال کرتے ہیں، ڈاکٹروں حکیموں طبیبوں کے پاس جاتے ہیں۔ تو اس طرح جب خدا ہمیں اولاد کی اس خاص عظیم اور انمول نعمت سے نوازتا ہے تو ہمیں خاندانی طور پر خدا کی شکر گزاری کرنی چاہیے، کیونکہ یہ اولاد ہمیں ڈاکٹروں حکیموں طبیبوں کی میڈیسن سے نہیں بلکہ خدا کی قدرت سے ملتی ہے۔ کتنے بھی ہم آپریشن کروا لیں، کتنی بھی میڈیسن ہم استعمال کر لیں، لیکن اگر خدا کی الہی مرضی نہیں ہے تو ہم یہ اولاد نہیں پا سکتے۔ اس لیے جب ہمیں خدا باپ یہ اولاد عطا کرتا ہے تو ہمیں خدا کی شکر گزاری کرنی چاہیے۔ اس کے ساتھ جب خدا ہمیں گھر عطا کرتا ہے، ہمارے معاشرے میں چلتا ہے کہ جب ہم اپنے بیٹے کی شادی کرتے ہیں تو ہم اس کے لیے علیحدہ کمرہ تیار کرتے ہیں، جگہ اس کے لیے تیار کرتے ہیں، اس کے لیے جگہ مکان جو ہے وہ تیار کرتے ہیں کہ یہاں پر اس کو رکھیں گے، وہ اپنا سامان رکھیں گے، یہاں پر وہ رہے گا، نیا خاندان اپنے گھر میں اب رہے گا۔ ہاں جی، تو جب یہ گھر بن جاتا ہے تو ہمیں خدا کی شکر گزاری کرنی چاہیے کہ خدا نے اس لائق کیا ہے کہ ہم اپنا گھر بنا سکیں، اپنے بیٹے کو یہ گھر جو ہے وہ دے سکیں، کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جو اس گھر سے محروم ہیں، جو فٹ پاتھ پر رہتے ہیں۔ زبور 127 میں لکھا کہ اگر خداوند ہی گھر نہ بنائے تو بنانے والے کی محنت لا حاصل ہے، عبث ہے، بے فائدہ ہے، اور ہمیں اس گھر کے لیے بھی خدا کی شکر گزاری کرنی چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو بہن بھائی ہیں، ہمارے عزیز رشتہ دار جو ہیں، جو ہمارے ساتھ اٹیچ رہتے ہیں، جن کے وسیلہ سے ہمیں برکات اور فضائل ملتی ہیں، ان کے لیے بھی خدا کا شکر ادا ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ مقدس یوحنا کی انجیل اس کا 15واں باب اس کی 15ویں آیت میں لکھا ہے کہ اب سے میں تمہیں نوکر نہ کہوں گا، کیونکہ نوکر نہیں جانتا کہ مالک کیا کرتا ہے، بلکہ میں نے تمہیں دوست کہا ہے۔ اس لیے ہمیں خاندانی طور پر شکر گزاری کر کے ان تمام چیزوں کی شکر گزاری کرنی چاہیے۔ بہت شکریہ بابو جی، بہت خوبصورت جواب ملا ہے کہ خاندانی زندگی میں رہتے ہوئے ہمیں ہر اس لمحے کا جو خدا سے جب ہم مانگتے ہیں تو وہ باپ ہے، وہ دینا چاہتا بھی ہے۔ جب ہم مانگتے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کی شکر گزاری ضرور کریں۔ اور آج کے اس فورم میں میں تیسرے نمبر پر بابو نیاز برکت صاحب سے بھی سوال کرنا چاہوں گا کہ ہم جسمانی زندگی میں رہ کر خدا کی شکر گزاری کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ تھینک یو بابو جی، یہ موضوع شکر گزاری کا آپ نے بہت ہی خوبصورت موضوع چنا ہے، بہت وسیع ہے اور بہت اچھا ہے۔ جب بھی شکر گزاری کے موضوع کو بیان کریں تو ہر ایک انسان کا دل کرتا ہے کہ میں خدا کا شکریہ ادا کروں۔ جسمانی زندگی کے بارے میں آپ نے پوچھا ہے، اس کو میں 2 حصوں میں تقسیم کروں گا، جی، جسم اور زندگی۔ جسم اور زندگی 2 حصوں میں تقسیم۔ پہلے جسم کے بارے میں، جسم کی کس طرح شکر گزاری کرنی چاہیے، جی، پھر زندگی کی کس طرح شکر گزاری کرنی چاہیے۔ خدا نے جب کائنات کو بنایا جی، تو خدا نے کہا کہ روشنی ہو، خدا نے کہا پانیوں کے درمیان فضا ہو، خدا نے کہا کہ آسمان کے نیچے کا پانی جمع ہو، اور خدا نے کہا کہ زمین سبز نباتات، بیجدار پودے، پھل دینے والے میوہ دار درخت جو اپنی اپنی قسم کے مطابق بیج رکھیں، اگائے، تو ایسا ہی ہوا۔ پھر خدا نے کہا کہ آسمان کی فضا میں میل ہوں جو دن کو اور رات کو جدا کر، ایسا ہی ہوا۔ اور خدا نے کہا پانی رینگنے والے جانداروں کو پیدا کرے،
اور پھر زمین جانداروں کو ان کی اقسام کے موافق چوپایوں، کیڑے مکوڑوں، جنگلی جانوروں کو پیدا کرے اور ایسا ہی ہوا۔ لیکن جب خدا نے انسان کو بنایا ہے جی جی تو ایسے نہیں کہا۔ تو تکوین کی کتاب پہلا باب اس کی 26ویں آیت میں خدا نے جب انسان کا جسم بنایا تو خدا نے کہا کہ آؤ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی مانند بنائے، اور خدا نے مٹی لی، جی اس کو گوندا اور اپنے ہاتھوں سے انسان کا جسم بنایا۔ یہ نہیں کہا کہ ہو جا تو ہو گیا، نہیں، اپنے ہاتھوں سے مٹی لی ہاتھوں سے گوندی اور خدا نے انسان کا جسم بنایا۔ انسان کا جسم جو ہے اس میں خدا نے تمام اعضاء بنائے جی، اور جسم کے تمام اعضاء، ایک ایک اعضاء جو ہے بیش قیمت ہے۔ جی ہم اگر بات کرتے ہیں خدا نے ہمیں پاؤں دیے ہیں، ہمارے پاؤں بنائے ہیں، تو صبح جب بستر سے اترتے ہیں جی تو صبح سے شام تک کہاں کہاں ان پاؤں پر چل کر جاتے ہیں، جی کتنے کام کرتے ہیں، تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہمارے پاؤں کتنے قیمتی ہیں، جی کتنی نعمت، کتنی بڑی نعمت ہے جو خدا نے ہمیں دی ہے۔ اور زبان جس سے ہم خدا کا کلام پڑھتے ہیں، خدا کا کلام دوسروں کو سناتے ہیں، گھر والوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، مکالمہ کرتے ہیں، تو زبان بھی ایک بیش قیمت تحفہ ہے۔ آنکھیں جو ہیں جن سے ہم دیکھ کر سارے کام کرتے ہیں، بائبل مقدس کو دیکھ کر پڑھتے ہیں، جی اور بھی جتنے کام انسان کرتا ہے پورے دن میں یا رات کے وقت بھی وہ انسان دیکھ کر ہی کرتا ہے۔ تو کان خدا نے ہمیں دیے سننے کے لیے، جی اور سیموئل نے اپنے کانوں سے خدا کی آواز سنی، خدا کے بندے موسیٰ نے خدا کی آواز سنی، اسی طرح بہت سارے نبیوں نے، انبیاء نے خدا کی آواز کو ان کانوں سے سنا۔ اور یہ کان جو ہیں یہ بھی بہت قیمتی خدا نے ہمیں دیے ہیں، اس کے لیے بھی ہمیں خدا کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ ناک خدا نے دی ہے، یہ ہمارے سانس ناک کے ذریعے رواں دواں رہتے ہیں، ہماری زندگی بحال رہتی ہے، تو اس لیے یہ بھی ایک قیمتی تحفہ ہے جو خدا کی طرف سے جسم میں ہمیں ملا ہے۔ دل ہے جو خون کو صاف کرتا ہے اور پورے جسم کو وہ مہیا کرتا ہے۔ ذہن خدا نے دیا ہے کیونکہ خدا نے کہا تھا کہ ہم اپنی مانند انسان کو بنائیں۔ خدا نے عقل دی، حکمت دی، ذہن دیا، تاکہ جس طرح خدا خود تخلیق کار ہے، اس نے بہت ساری چیزیں تخلیق کی ہیں، تو انسان کو بھی تخلیق کار بنایا تاکہ وہ بھی بے شمار چیزیں تخلیق کرے۔ تو ذہن جو ہے، حکمت، دانائی، یہ بھی ایک خدا کی دی ہوئی برکتوں میں سے بہت بڑی برکت ہے، جس کا ہم جتنا بھی شکریہ ادا کریں وہ کم ہے۔ اس طرح ہمارے جسم کے تمام اعضاء جو ہیں، ایک ایک کا جتنا بھی خدا کا شکریہ ادا کریں کام ہے، تو ہمیں خدا کا شکریہ ادا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ پہلا تسالونیکیوں 5واں باب 8ویں آیت میں لکھا ہے کہ ہر بات میں، ہر کام میں خدا کا شکریہ ادا کرو۔ تو دوسرا میرا پوائنٹ تھا زندگی۔ جی زندگی خدا کی طرف سے بہت بڑا تحفہ ہے، بلکہ جس طرح یوحنا رسول نے اپنے پہلے خط میں 4 باب کی 8ویں آیت میں کہا کہ خدا محبت ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ خدا زندگی ہے۔ خدا جو ہے وہ زندگی ہے، اور جس کنویں میں پانی ہے اسی سے پانی نکلے گا۔ خدا جو ہے وہ زندگی ہے، اس لیے اس سے جو ہے وہ زندگی نکلتی ہے۔ خدا یسوع مسیح نے بمطابق مقدس یوحنا کی انجیل پہلا باب اس کی 4 آیت میں کہا کہ اسی میں زندگی تھی اور زندگی انسانوں کا نور تھی۔ خدا زندگی ہے اور اسی سے زندگی جو ہے وہ ہمیں ملی ہے، اور وہ زندگی نور بن کر ہمارے درمیان ہمارے چمکتی ہے۔
बमुताबिक मुकद्दस यूहन्ना खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी इस दुनिया में आने का मकसद बताया जी कि मैं इसलिए आया हूं ताकि तुम जिंदगी जिंदगी पाओ पाओ, और कसरत की कसरत जिंदगी से पाओ। तो जिंदगी वही दे सकता है जो खुद जिंदा है, जी वो जिसके पास जिंदगी है वही दूसरों को जिंदगी दे वही सकता है। दूसरों को जिंदगी दे क्योंकि यीशु मसीह ने मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई अंजील 6 बाब 35वीं आयत में कहा कि जिंदगी की रोटी मैं। फिर उन्होंने बमुताबिक मुकद्दस यूहन्ना की अंजील 11वां बाब 25 आयत में कहा क़यामत और जिंदगी मैं हूं। फिर उन्होंने कलाम मुकद्दस में यूहन्ना की अंजील 14वां बाब 6 आयत में भी कहा कि राह हक और जिंदगी मैं। तो खुदा जो है वो जिंदगी है जी और यीशु मसीह का मकसद आने का यही था, क्योंकि वो खुद जिंदगी है। आने का मकसद ये था कि हम सबको वो जिंदगी दे, जिंदगी दे हम जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं। तो खुदावंद खुदा ने ना सिर्फ हमें जिंदगी दी है जी बल्कि उसने कायनात की हर एक चीज में जिंदगी रखी है। जिंदगी रखी है। उसने आदम को मिट्टी से बनाया जी और उसने अपना रूप फूंका, रूपों का जिंदगी दी। जिंदगी इसी तरह उसने नबातात को, हैवानात को, परिंदों को, दरिंदों को, कीड़े मकोड़ों को, चिपाइयों को, जंगली जानवरों को भी उसने जिंदगी दी। जिंदगी दी तो जिंदगी जो है ये बहुत बड़ी नेमत है। यशायाह नबी की किताब उसके 38वें बाब में खुदा ने हिजकिया नबी को 15 साल और जिंदगी दे दी। और जिंदगी दी यार की बेटी को खुदावंद यीशु मसीह ने फिर दोबारा जिंदा किया, जिंदगी दे दी। लाजर को उसने जिंदा किया और दोबारा जिंदगी दे दी। जिंदगी है तो सब कुछ है, जिंदगी है तो सब कुछ है जी, जिंदगी नहीं तो कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं है। इसलिए जिंदगी जो है ये जिस्मानी जिंदगी, इसका होना बहुत ज़रूरी है और ये खुदा से ही हमें मिलती है। इसलिए इस जिस्मानी जिंदगी का खुदा के सामने हर वक्त हर लम्हे शुक्रिया अदा करना चाहिए। बहुत खूब बाबू जी। बाबू लियाज साहब अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे कि वाकई में जिस्मानी ज़िंदगी हम में है तो हम उसकी शुक्रगुजारी करते रहेंगे। अगर हमारे पास ये जिस्मानी ज़िंदगी नहीं है तो जैसा सैमुएल की किताब में लिखा है कि कौन कब्र में तेरी शुक्रगुजारी करेगा। जब हम दुनिया में है तो हमें हर बात में उसकी शुक्रगुजारी करनी है। इसलिए आए हम इन सवालात का सिलसिला आगे जारी रखते हैं। तो मैं दोबारा बाबू वासी माजिद के पास आना चाहूँगा और उनसे पूछूंगा कि बाइबल मुकद्दस में शुक्रगुजारी किस तरह से है। बाबू जी, खुदा की एक ही डिमांड है जी, और वो है शुक्रगुजारी। शुक्रगुजारी वो किसी हाल में भी करें, दुआ करके करें, नजराने चढ़ा के करें, हम 2:27 से करें, एक ही डिमांड है और वो शुक्रगुजारी। शुक्रगुजारी है। और तसलानिकियों में भी लिखा है, पौलुस रसूल लिखता है कि हमेशा खुश रहो, बिला नागा दुआ करो और खुदावंद के हजूर शुक्रगुजारी करो। और मसीह यस्सु में तुम सब की बाबत खुदा की ये मर्जी है। खुदा की ये मर्जी है कि हम दुआ करें, खुदा की मर्जी है कि हम 2:27 करें, खुदा की ये मर्जी है कि हम अपने हदिये नजराने जो हमें खुदा अता करता है उसमें से हम उसके हजूर ले, खुदा की नेमतों का जवाब, खुदा की नेमतों का जवाब हम दें। और एक ही डिमांड करता है खुदा हमसे कि हम उसकी शुक्रगुजारी करें। इसकी मिसाल ये कि 10 कोड़ियों में से जब कोड़ियों को शिफा मिली तो एक वापस आया, जी, एक वापस आया। खुदा यीशु मसीह ने कहा कि जाओ अपने आप को काहिनों को जाके दिखाओ। एक वापस आया और वो जमीन तक, कलाम मुकद्दस में लिखा, वो जमीन तक गिरा और उसने सजदा किया और खुदा का शुक्र अदा किया। और खुदा यीशु मसीह ने क्या कहा कि क्या बाकी 9 कहाँ हैं? उन्होंने शिफा नहीं पाई। इससे पता चलता है कि खुदा को हमारी शुक्रगुजारी पसंद है, और सिर्फ पसंद नहीं बल्कि बहुत पसंद है। वो चाहता भी है कि वो मेरी चाहता है कि मेरी शुक्रगुजारी कि इसीलिए तो उसने पूछा है कि वो 9 कहाँ पर है, वो 9 कहाँ पे है। खुदा की शुक्रगुजारी करो। और शुक्रगुजारी में 2 बातें मजीद, एक तो है शख्सी शुक्रगुजारी, जी, वो दुआ में भी, हम 2:27 में भी, हदियों नजरानों में भी। और दूसरी है जमायती। शख्सी में ये कि हम अकेले दुआ करते हैं, गीत गाते हैं, और मतलब गोशा नशीनी की जिंदगी। और दूसरी है जमाती।
जमात में हम इकट्ठे मिलकर जब पाक अक़दस कुर्बानी में शामिल होते हैं, हम लतूरिया के हिसाब से अपनी इबादत को आगे बढ़ाते हैं, हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं, और ये इबादत जो है ये हम शुक्रगुजारी अपनी ज़िंदगियों की करते हैं। और पलूस रसूल भी हर ख़त में, हर ख़त का शुरू शुक्रगुजारी से करता है कि खुदा की शुक्रगुजारी करो, दुआ करो, खुदा की शुक्रगुजारी करो। और यीशु मसीह ने खुद भी खुदा होते हुए खुद भी शुक्र अदा किया। जब आखिरी खाने के वक्त उसने रोटी ली, रोटी तोड़ी और शुक्र करके उनको दी, शागिर्दों को दी। ये शुक्रगुजारी का अमल जो है ये चलता आ रहा है। फिर मुकद्दसा मरियम का आपने तारुफ में भी, हमने तराना भी मुकद्दसा मरियम का सुना। मुकद्दसा मरियम ने, जो खुदा की माँ है, उसने अपने आप को कहा मेरी जान खुदा की बड़ाई करती है और मेरी रूह मेरे नजात देने वाले से खुश हुई। शुक्रगुजारी जो है वो नेमतें जो खुदा हमें देता है, उसको हम कबूल करके हम उसकी तारीफ करते हैं, हम उसकी नेमतों का इकरार करके हम उसकी हमदो सताइश करते हैं। जो वो हमें अता करता है हम उसके दिए में से उसकी नजर करते हैं। ये शुक्रगुजारी है। दुआ के जरिए, कलाम मुकद्दस में, हदियों नजरानों के जरिए, हमदो सताइश के जरिए, ये बाइबल मुकद्दस में बेशुमार हवाला जात मिलते हैं कि हम खुदा की शुक्रगुजारी किस तरह करें, कुर्बानी चढ़ा के करें, नजराने दें, दुआ करें, हमदो सताइश करें। ये शुक्रगुजारी के ज़िम्मे में आता है। हदिया नजराने में अगर हम बात करें तकवीन की किताब 4 बाब की पहली आयत में ही, तो काइन और हाबल ने अपने नजराने पेश किए खुदा के हजूर। उन्होंने खुदा के हजूर अपने नजराने पेश किए। अब काइन का नजराना जो है वो कबूल नहीं हुआ, लेकिन हाबिल का नजराना कबूल हुआ। यहां पे नियत की बात आती है। उसने जो कुछ भी दिया खलूस से दिल से दिया, और कलाम पाक में लिखा है कि वो अपने भेड़ और बकरियों में से जो मोटे ताजे भेड़ बकरियां हैं वो लेके खुदा के हजूर किया। यानी वो दिल के नजराने चाहता है, दिल के नजराने चाहता है, खुशी वाले नजराने, खुशी वाले नजराने। और अगर हम नए अहदनामे की बात करें, लूका की अंजील 21वें बाब की, तो वहां पे बेवा के चंदे का जिक्र किया गया। वहां पे खुदावंद यीशु मसीह सामने हैकल में बैठे देख रहे हैं और कहते हैं कि इस कंगाल बेवा ने सबसे ज्यादा डाला। इस कंगाल बेवा ने सबसे ज्यादा डाला। क्यों? क्योंकि इसके पास जो कुछ था हर कोई अपनी बहुतात के मुताबिक दे रहा है, और इसने जो कुछ दिया वो अपनी खुशी से दिया, अपने लिए कुछ नहीं, और सारा डाल दिया, सारा उसने उसमें डाल दिया। और वो खुदा की हम दोस्ताइश करती है। मलाकी नबी की मार्फत लिखा है 3 बाब की 8वीं आयत में लिखता है कि तुम मुझे ठगते हो, तो ये ठगते हो तुम मुझे दैयकियों में और नजरानों में। और फिर कहते हो कि हमने कब ठगा। और 10वीं आयत में, 3 बाब की ही 10वीं आयत में लिखा है कि पूरी दैयकी जखीरा खाना में लाओ, ताकि खुदावन के घर में, बल्कि लिखा मेरे घर में, खुदावन मलाकी नबी की मार्फत कहता है कि मेरे घर में खुराक हो और मुझे इससे आजमा लो। हम आजमा तो नहीं सकते, लेकिन हम ये इसका तजर्बा करते हैं। हम इस बात का तजर्बा करते हैं कि हम अगर खुदा की राह पे दें तो खुदा हमें देता है, और हमारी सोच से भी ज्यादा देता है। और कैथोलिक चर्च की तरफ से ये बहुत अच्छा एक अमल है, बहुत खूबसूरत अमल है कि हम अपनी दैयकियां, हम अपने हदिये, हम अपने नजराने जो हैं वो एक तो कार्ड्स की सूरत में लेके आते हैं, और पहले फल जो हैं वो हम नजरानों की सूरत में पाक मास के दौरान हम फल सब्जियां लेके तो वो अलतार की तरफ जाते हैं, मज़बा की तरफ जाते हैं। कुछ लोग तो इसे टैक्स समझते हैं, लो जी कैथोलिक जो है वो टैक्स लेता है, कार्ड से ना कि टैक्स लेता है। लेकिन मैं ये कैथोलिक टीवी की वसातत से ये बताना चाहता हूं कि ये टैक्स नहीं है। मलाकी नबी की मार्फत खुदा ने खुद कहा कि तुसी मैनू ठग दे। अगर पूरी दैयकी हम खुदा के घर में लाएं तो हमें खुदा देगा। यानी जो खुदा हमें दे रहा है हम उसी में से तो दे रहे हैं, उसी में से तो हमने देना है। भी हम जो है कहते हैं कि हम ये टैक्स दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं हम। और ये टैक्स कैसे हो सकता है? लेट्स सपोज अगर खुदा ही हमें ना दे, जी खुदा ही हमें ना दे, जैसे बाबू इलियास साहब ने बात की कि पाँव है हमारे, हमें खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारे पास हमारे जिस्म के सारे अज़ा हैं, अज़ा पूरे हैं। और अगर हमारे पाँव ही
نہ ہو تو ہم یہاں تک کیسے پہنچ یہاں سکیں گے؟ تک کیسے پہنچے؟ یہ ہے کہ ہم جو چیزیں ہمیں خدا دیتا ہے تو ہمیں اس کی شکر گزاری کرنی ہے. اور اگر ہم پوری دہیکی خداوند کے گھر میں لاتے ہیں جی تو ہم خدا کو ٹھگتے نہیں، بلکہ خدا نے تو کہا کہ تم مجھے اس سے آزما لو. لیکن میں پھر کہتا ہوں کہ آزمانا نہیں، ہم اس بات کا تجربہ کرتے ہیں کہ ہم خدا کے دیے میں سے خدا کی نظر کریں گے تو خدا ہمیں اس سے دگنا دیتا ہے. یہ میری زندگی کا بھی تجربہ ہے. جیسا کہ مقدس پالوس رسول فرماتے ہیں، میں خوشی سے دینے والوں کو عزیز رکھتا ہوں. خوشی سے دینے والوں کو عزیز رکھتا ہوں، بالکل. اور قربانی کی بات، ہمارے کاہن، ہمارے فادر جو ہیں وہ ہمارے لیے اقدس قربانی گزرانتے ہیں. ہم جماعتی شکر گزاری میں اس اقدس قربانی میں شامل ہو کر ہم خدا کی شکر گزاری کر سکتے ہیں، جس میں ہم اپنے نذرانے لے کر جاتے ہیں، اپنے نذرانے اپنے ہدیے لے کے جاتے ہیں، اپنے دائیں کے لے کے جاتے ہیں. بالکل کاہن قربانی میں اس کی شکر گزاری ہماری کرتے ہیں. کاہن قربانی میں اس کی ہمارے لیے شکر گزاری کرتا ہے. اور یہی شکر گزاری جو ہے ہمیں ہر مصیبت سے نکال دیتی ہے. یہی شکر گزاری جو ہے جو خدا ہمیں عطا کرتا ہے، ہم اپنے سے تو کچھ بھی نہیں کرتے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ تم میں سے کون ہے جو اپنے بال کو سفید یا سیاہ کر سکتا ہے. آج کل سیاہ تو ہو جاتے ہیں لیکن چند دنوں کے لیے، چند دنوں کے لیے، چند مہینوں کے لیے. اور یہ کہ ہم واقعی ہماری اوقات ہی نہیں کہ ہم ایک قدم بھی اٹھا سکیں خدا کی رضا کے بغیر. تو ہم کیوں کر اپنے آپ پر فخر کریں؟ سب کچھ جو ہے وہ خدا کا ہے. زندگی جو ہے وہ خدا کی ہے. اور ہمیں ہر لمحے خدا کی شکر گزاری کرنی چاہیے جس حال میں بھی ہوں. یعنی وہ زندگی نہ ہمیں دے تو ہم پھر کیا کر سکتے ہیں؟ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم کون سا پیسہ کما لیں گے؟ بالکل. ہم کون سے جو نذرانے جو ہے وہ بالکل. اور یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے کہ ہم جئیں اور دوسروں کے لیے اور خداوند کی شکر گزاری کرتے رہیں. جس سال میں بھی ہوں خدا کی شکر گزاری کرتے جس سال میں بھی ہو خدا کی شکر گزاری کرتے رہو. بہت خوب بابو عاصم ماجد صاحب، آپ نے بہت خوبصورت جوابات ہمیں دیے ہیں. ابھی میں بابو تنویر صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ جس طرح انہوں نے خاندانی زندگی کے بارے میں بتایا ہمیں، ابھی ان سے روحانی زندگی کے ذریعے سے ہم شکر گزاری کس طرح کر سکتے ہیں؟ تو خاندانی زندگی ہے لیکن روحانی زندگی اس سے تھوڑی ہٹ کر ہے. ہم روحانی زندگی میں خدا کی شکر گزاری کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ باب جی، آپ نے یہ بہت اچھا سوال کیا ہے جس کی آج کے دور میں بہت اشد ضرورت ہے، کیونکہ لوگ اپنے اپنے کاموں میں اپنی اپنی مصروفیات میں مگن ہے. آج کل نیٹ کا دور ہے، کیبل پہ موبائل پہ لوگ بیزی ہیں. کسی کے لیے کسی کے پاس کوئی وقت نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے. تو آج کے دور میں روحانی ہونا بہت مشکل ہو گیا ہے جی، کیونکہ لوگ اپنے اولاد کے لیے، اپنے خاندان کے لیے 2-2 3-3 نوکریاں کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن نہ اپنی اولاد کے لیے کچھ کر پاتے ہیں روحانی طور پر، نہ وہ اپنے لیے ہی کچھ کر پاتے ہیں. بہت سارے لوگوں میں جب ہم جاتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں کہ آپ چرچ کیوں نہیں آئے، تو وہ کہتے ہیں کہ بابا جی ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا. جی. تو اسی طرح آج کے دور میں روحانی ہونا بہت مشکل ہو گیا اور اس کی ہمیں آج اشد ضرورت ہے، اور ہمیں خادموں کو اس پر اور زیادہ کام کرنے کی، ورک کرنے کی بھی ضرورت ہے، محنت کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم باغ عدن میں دیکھیں تو باغ عدن میں حضرت آدم اور اماں حوا خداوند کی قربت میں رہتے تھے، خداوند کی نزدیکی میں رہتے تھے، روحانی زندگی بسر کرتے تھے. لیکن شیطان کے بہکاوے میں آ کر انہوں نے جب نافرمانی کی تو وہ خدا کی قربت سے اور اس سے روحانی زندگی سے دور ہو گئے. اور پھر خدا نے انتظام کیا، اپنے اکلوتے بیٹے کو بھیجا اور اس کے مرنے اور اس کے جی اٹھنے کے وسیلہ سے، اس کی پاک قربانی کے وسیلہ سے ہمیں یہ روحانی زندگی پھر سے مل گئی. یعنی خدا کی قربت میں ہم دوبارہ سے آ گئے. اور جب ہم خدا کی قربت میں دوبارہ آتے ہیں، روحانی زندگی میں دوبارہ آتے ہیں، اور جس نے ہمیں یہ روحانی زندگی دوبارہ دی ہے اس کا ہمیں دل سے خاندانی طور پر شکر گزار ہونے کی ضرورت ہے، شکر گزاری کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے ساتھ خداوند یسوع مسیح نے ہمارے لیے وعدہ کیا کہ میں دوسرا مددگار تمہارے پاس بھیجتا ہوں، دوسرا وکیل تمہارے پاس بھیجتا ہوں. اور
खुदावंद यीशु मसीह का ये मौदा रूह कुदस हमें मिला। जब हम बपतिस्मा हासिल करते हैं तो तब भी हम बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा हासिल करते हैं, और इस्तेकाम के साक्रामेंट के ज़रिया से हम रूह कुदस की नेमतें पाते हैं, रूह कुदस की बख्शिशें पाते हैं, रूह कुदस के फल पाते हैं। और मुकद्दस पौलुस रसूल के खत गलातियों के नाम उसके 5वें बाब की 22वीं आयत में उसके फलों का जिक्र है। जिक्र मिलता है। लिखा है, मोहब्बत, खुशी, सलामती, सब्र, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिलम और परहेजगारी। और जिनमें ये फल नज़र आते हैं, यकीनी तौर पर उनकी ये ज़िंदगी जो है रूहानी ज़िंदगी है, और उनको ये शुक्रगुजारी करनी चाहिए कि खुदा ने हमें ये नेमतें दी है, खुदा ने हमें ये रूह कुदस के फल दिए हैं, जिसकी वसीला से हमारी ये ज़िंदगी जो है रूहानी है। इसलिए हमें ख़ानदानी तौर पर इस रूहानी ज़िंदगी की शुक्रगुजारी भी करनी चाहिए, और इस शुक्रगुजारी का इजहार हम मुख्तलिफ़ पहलुओं से करते हैं जी। सजदा करके हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। सजदे में हम ये मान लेते हैं कि खुदा हमारा खालिक और मालिक है, वो हमें सब कुछ अता करने वाला है, और उसके सामने हम अपना आप उंडेल देते हैं, क्योंकि उसी ने सब कुछ दिया, उसी ने सारा कुछ बनाया है, उसी ने सारा कुछ कायम किया है जी। और इसके साथ साथ हम दुआ करते हैं। दुआ में भी अपनी मन्नतें, इल्तिजाएं, दरख्वास्तें और अपनी शुक्रगुजारी खुदावंद की हजूरी में पेश करते हैं। शुक्रगुजारी करना नबियों का, पैगंबरों का, रसूलों का और खुदा के साथ प्यार करने वालों का शेवा है। ये उनकी खूबी है कि वो लोग जो खुदा के साथ प्यार करते हैं वो शुक्रगुजारी करते हैं, और इसके साथ शुक्रगुजार होना एक अच्छे इंसान की अखलाकी कदर है। जो शुक्रगुजार इंसान नहीं होता वो अच्छा इंसान नहीं हो सकता। अच्छा इंसान नहीं हो सकता। उसमें अच्छे इंसान होने में ये अखलाकी कदर शुक्रगुजारी की जो है वो होनी चाहिए। और पाक कलाम में हम देखते हैं जगह जगह खुदा के लोगों ने हम्द व सना की, परस्तश की, और ज़बूर 103 में भी लिखा है, दाऊद नबी फरमाते हैं तो आँख है मेरी जान, मुबारक खुदा है। तो दाऊद बादशाह भी खुदावंद की तारीफ़ करते हैं, खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ ज़बूर हैं, तेरियां सिफतां दे गानियां गीत करना शुक्र खुदा, इसे 136 ज़बूर है। मुख्तलिफ और भी ज़बूर हैं जो शुक्रगुजारी के तौर पर गाए जाते हैं। और इसी तरह रूहानी ज़िंदगी में हम मुख्तलिफ ख़ानदानों को देखते हैं, बाइबल मुक़द्दस में भी हैं, जिनमें मैंने 2-3 का ज़िक्र करना मुनासिब समझता हूँ कि बाप इब्राहिम का ख़ानदान है, ज़िक्रिया और एलिसाबात का ख़ानदान है, मुकद्दसा मरियम और वली यूसुफ का ख़ानदान है। रूहानी ख़ानदान है ये रूहानी ख़ानदान है, जिन्होंने अपने बच्चों को भी रूहानी तरक्की दी है, अपनी ज़िंदगियों से नमूना पेश किया जी। और मुकद्दसा मरियम, वली यूसुफ अपने बेटे को, खुदावंद यीशु मसीह को हैकल में लेकर जाते थे, और ये रूहानी ज़िंदगी का एक बड़ा खूबसूरत अमल है कि अपने बच्चों को साथ लेकर जाना, ना सिर्फ उनको तलकीन करते रहे। बहुत सारे हमारे घरों में, ख़ानदानों में जब हम जाते तो वो कहते हैं मैंने बच्चों को कहा था कि आप जाओ, ये गए ही नहीं जी। तो मैं उनको कहता हूँ कि जब आप नहीं जाते तो फिर बच्चे आपकी आवाज़ को कैसे सुनेंगे। आप अपने बच्चों के लिए नमूना बने, खुद भी जाएं और बच्चों को भी साथ लेकर जाएं, जिस तरह मुकद्दसा मरियम, वली यूसुफ अपने बेटे को लेकर हैकल में जाया करते थे। और हमें इसी तरह जब ये रूहानी ज़िंदगी मिलती है तो हमें ख़ानदानी तौर पर खुदा की शुक्रगुजारी करनी चाहिए, और ये बड़ा खूबसूरत अमल है कि जिससे हम खुदा की शुक्रगुजारी करके खुदा के और ज़्यादा करीब हो जाते हैं, खुदा के मकबूल नज़र हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया बाबू तनवीर साहब, बहुत खूबसूरत जवाब है कि रूहानी ज़िंदगी में रहते हुए हम जब रूहानी है तो फिर शुक्रगुजारी खुद ही होगी, और जब रूहानी रहकर हम बहुत दफ़ा तो पीछे रह जाते हैं तो उससे बेहतर है कि हम खुदावंद खुदा के ज़रिए में रहते हुए शुक्रगुजारियाँ करते रहें, उसके नाम का जलाल ज़ाहिर करते रहें। तो अभी मैं बाबू इलियास बरकत साहब से सवाल करना चाहूँगा। अभी हमने सुना है बाइबल मुकद्दस में शुक्रगुजारी किस तरह से की जाती है, रूहानी ज़िंदगी में शुक्रगुजारी की जाती है किस तरह से की जाती है, और फिर
انہوں نے سب نے دعا کہا, سجدہ کہا, لیکن اس کا ایک اور پہلو ہے جس کو ہم ضرور جو ہے اس میں شیئر کرنا چاہیں گے, اور یہ سوال یہ ہے کہ حمد و ستائش کے ذریعے سے ہم کس طرح سے شکر گزاری کر سکتے ہیں. تو جی بابو الیاس صاحب, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ حمد و ستائش میں ہم کس طرح سے خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں؟ حمد و ستائش کرنا یہ سب سے بڑی شکر گزاری ہے, شکر گزاری. اور اس کا موسیقی کے ساتھ گہرا تعلق ہے. جی مجھے خود بھی موسیقی سے لگاؤ ہے. تو موسیقی جو ہے یہ روح کی غذا ہے. روح کی غذا. جب جسم تھک جاتا ہے, جب روح جو ہے وہ تھوڑی سی کمزور لگتی ہے, تو میں جا کر موسیقی شروع کرتا ہوں, کچھ گاتا ہوں, تو روح تازہ ہو جاتی ہے, جسم بھی تازہ ہو جاتا ہے. جی تو یہ ساز اور آواز جب ایک ہوتے ہیں, جی سر اور لے ایک ہوتے ہیں, ایک ہوتی ہے, تو خدا کا روح جو ہے وہ نازل ہوتا ہے, وہ نازل ہوتا ہے. خدا کا روح جنبش کرتا ہے. ہم، تو خدا نے کلام مقدس میں بھی فرمایا جی کہ میرے پرستار روح اور سچائی سے پرستش کریں. جی تو جب روح اور سچائی سے پرستش کی جائے تو خدا بھی خوش ہوتا ہے, اور اس کا پاک روح جو ہے وہ ہماری رہنمائی بھی کرتا ہے, ہمیں حکمت بھی دیتا ہے, بہت ساری برکات دیتا ہے. وہ شکر گزاری کی طرف ہمیں لے کر آتا ہے. ہاں جی. تو پرانے عہد نامے میں جو ہے وہ پہلا اخبار 25واں باب پہلی آیت, تو حمد و ستائش کے لیے کہ حمد و ستائش کے ساتھ خدا کی شکر گزاری کی شکر جائے, گزاری کی. اس لیے پرانے عہد نامے میں عہد عتیق میں کچھ لوگوں کو مقرر کیا گیا, ہم، انہیں چنا گیا, انہیں مسح کیا گیا, یعنی ذمہ داریاں دی گئی ہیں, ذمہ داری دی گئی تاکہ وہ ہیکل میں ہم، حمد و ستائش کریں, سازوں کے ذریعے سے, آوازوں کے ذریعے آوازوں کے ذریعے, سازوں کے ذریعے, وہ اپنی آواز کے ذریعے خدا کی حمد و ستائش کریں, جی اور حمد و ستائش کے ذریعے خدا کا شکریہ ادا کریں. آمین. موجودہ دور میں بھی دیکھیں کوائر جو ہے جی وہ ہماری عبادت میں اس کا ایک نمایاں کردار ہے, نمایاں کردار. کہ عبادت جو ہے اس میں حمد و ستائش وہ عبادت کی جان ہے. جیسے حمد و ستائش کے ذریعے خدا کا روح القدس جو ہے وہ نازل ہوتا ہے. حمد و ستائش کے ذریعے خدا خود موجود ہوتا ہے, جی اور حمد و ستائش کے ذریعے لوگ جو ہیں وہ برکت پاتے ہیں, ہم، اور جرأت اور دلیری پاتے ہیں, جی اور خدا کے شکر گزار ہوتے ہیں. شکر گزار ہوتے ہیں. حمد و ستائش جو ہے اس میں بہت بڑی پاور ہے, طاقت ہے. جی ہم دیکھتے ہیں رسولوں کے اعمال کی کتاب 16واں باب اس کی 25ویں آیت میں مقدس پالوس اور سیلاس جی جب وہ قید خانے میں ہیں, جی قید رات کے وقت وہ خدا کی ستائش کے گیت گا رہے تھے, اور قید خانے کی نیو ہل گئی. یہ پاور ہے جی. حمد و ستائش میں, جی کہ جب وہ خدا کی حمد و ستائش کر رہے تھے, گیت گا رہے تھے, جی تو قید خانے کی نیو ہل گئی, ہم، اور قید خانے کے دروازے کھل گئے. کھل گئے تھے, اور تیسرا, ان کی بیڑیاں ٹوٹ کر گر پڑی. گر پہ. اور چوتھا عمل کیا ہوا کہ دروگا جس نے دیکھا کہ دروازے کھلے ہیں, قیدی بھاگ گئے ہیں, تو وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچانا چاہا, قتل کرنا چاہا اپنی تلوار سے. تو مقدس پالوس رسول اور مقدس سیلاس نے آواز دی کہ تو اپنے آپ کو نقصان نہ دے, بلکہ ہم یہاں موجود ہے. اور وہ ان کے پاس گیا اور ان کے قدموں پر گرا اور کہا کہ مجھے بتائیں کہ میں کس طرح نجات پا سکتا. کس طرح سے نجات پا سکتے. تو مقدس پالوس نے کہا کہ تو خدا یسوع مسیح پر ایمان لا, تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا. نجات چوتھا کام یہ ہوا حمد و ستائش سے کہ ایک فیملی جو ہے وہ یسوع پر ایمان لے آئی اور نجات شکر حاصل. گزاری میں, نجات میں شامل ہو. تو مقدس اگسٹین نے حمد و ستائش کے بارے میں خوب کہا ہے. انہوں نے کہا جب ہم حمد و ستائش کرتے ہیں تو ہم دوہری عبادت کرتے ہیں. دوہری بات. ایک خدا کا کلام جو ہے وہ ہم پڑھتے ہیں
دوسرا ہماری روح کو تسکین ملتی ہے، ہم کلام کو گاتے ہیں، جی گا کر جو ہے پیش کرتے ہیں۔ تو اشعیاء نبی کی کتاب میں 25ویں باب پہلی آیت میں اشعیاء نبی جو ہے وہ کہتا ہے کہ اے خداوند میں تیری ستائش کروں گا، میں تیرے نام کی تعریف کروں گا، کیونکہ تو نے عجیب کام کیا، بہت بڑے کام کیے۔ مقدسہ مریم کی طرح جی جی اشعیاء نبی بھی کہتا ہے کہ تو نے بڑے کام کیے، اس لیے میں تیری ستائش کروں گا، تیری حمد کروں گا۔ یہودیت کی کتاب اس کے 16ویں باب کی پہلی آیت میں یہودیت بھی فتح کے بعد وہ سازوں کے ذریعے، دف کے ذریعے اور جانچوں کے ذریعے وہ خداوند کی ستائش کرتی ہے، گیت گاتی ہے۔ شکر گزاری اس نے شکر گزاری کا گیت گایا، خدا کی شکر گزاری کی۔ دانیال نبی کی کتاب اس کے 3 باب کی 24ویں آیت میں جی جی ایک بہت خوبصورت واقعہ ہے کہ جب شدرک مشک عبدالنجو جی جب انہوں نے بادشاہ کا انکار کیا کہ ہم تجھے سجدہ نہیں کریں گے، جی تو ان کو جلتی ہوئی آگ میں بھٹی میں ڈالا گیا، جی اور جب انہیں ڈالا گیا تاکہ یہ جل کر ختم ہو جائیں گے، جی لیکن وہ حمد و ستائش کر رہے تھے۔ جب حمد و ستائش کی، خدا ان کے درمیان تھا، جی ان کے ساتھ تھا، اور خدا جب ان کے ساتھ تھا تو انہیں آگ نے کچھ بھی ضرر نہ پہنچائی۔ نہیں، بادشاہ جب دیکھا کہ وہاں پہ تو 3 ڈالے ہیں، یہ چوتھا کون ہے؟ چوتھا کون ہے؟ جی تو حمد و ستائش میں یہ پاور ہے کہ وہ آگ جو ان کے لیے ٹھنڈی ہو گئی، خدا موجود ہوا۔ جیسے میں نے شروع میں کہا جی جی کہ جب روح اور سچائی سے ہم عبادت کرتے ہیں جی تو خدا موجود ہوتا ہے، اس کا پاک روح جنبش کرتا ہے۔ جنبش کرتا تو انہوں نے حمد و ستائش خدا کی روح اور سچائی سے، خدا خود موجود ہوا اور وہ آگ ان کے لیے ضرر نقصان نہ ہوئی جی بلکہ ان کے لیے ٹھنڈی ہو گئی۔ تو اسی طرح بہت سارے زبور ہیں جی جو کہ شکر گزاری کے زبور ہیں، جس طرح زبور نمبر 92 ہے، جی تیریاں صفتاں دے گانے گیت تے کرنا شکر خدا۔ اسی طرح زبور نمبر 118 ہے، صدا تکر ہے رحمت سارے رب دی۔ اور یہ زبور بڑے خوبصورت ہیں۔ جب ہم عبادتوں میں شکر گزاری کی خاص کر عبادت ہو تو جب ہم گاتے ہیں تو ایک دفعہ جو ہے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، سبھی یعنی گانا شروع کر دیتے ہیں۔ سبھی گاتے ہیں۔ جب سب پوری جماعت 136 نمبر جو زبور ہے، شکریہ وادائی کرو شکریہ وعدہ، تو یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی آتا ہے، بزرگوں کو بھی آتا ہے، جوانوں کو بھی آتا ہے۔ جب کسی شکر گزاری کی عبادت میں ہم یہ حمد و ستائش کرتے ہیں، زبور گاتے ہیں، جی جی اور خاص کر 136 نمبر زبور تو سارے گاتے ہیں، مل کر گاتے ہیں، جوش کے ساتھ گاتے ہیں، تو خدا کا روح جنبش کرتا ہے، جنبش کرتا ہے، خدا ہمیں برکت دیتا ہے، تو ہماری خدا ہماری شکر گزاریوں کو قبول کرتا ہے۔ تو اس طرح حمد و ستائش کے ذریعے ہم خدا کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ بابو جی۔ خواتین حضرات، آج ہم سب نے اس پروگرام میں سیکھا کہ ہم جب شکر گزاری کرتے ہیں تو خدا بھی خوش ہوتا ہے اور خدا بھی برکت دیتا ہے ہمیں۔ آخر پہ میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہم جب خدا کی شکر گزاری کریں گے تو خدا ضرور ہمیں برکت بھی دے گا، ہم پر فضل بھی ظاہر کرے گا۔ کیونکہ خواتین حضرات، آج ایک صرف آخر پہ ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا، جیسا کہ یہ ایک گلاس ہے، پانی ہے اس میں، لیکن اگر کسی سے کہا جائے کہ یہ کیا ہے تو ان میں سے تقریباً 99% لوگ جو ہے وہ یہ ضرور کہنا شروع کر دیں گے کہ یہ آدھا گلاس ہے، آدھا خالی ہے۔ ہم یہ نہیں غور کرتے کہ پانی اس میں ہے، کہ ہمارے پاس کچھ نہ کچھ حصہ ہے۔ ہم اس کی شکر گزاری کرنے کے بجائے ہم زیادہ جو ہے وہ بلیک ڈاٹ کو ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں اور ہم شکر گزاری نہیں کرتے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ جو ہے اس میں بھی اگر ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں نا تو خدا ہمیں قبول بھی کرے گا، ہمیں بختات سے دے گا بھی، جیسا ان کنتاروں کی مثال ہے کہ ایک نے چھپا لیا اور ویسے کا ویسا ہی دے دیا، تو خدا یسوع مسیح نے اسے کیا کہا؟ اے سست اور نکمے غلام، چلا جا یہاں سے، اور اسے اندھیرے میں ڈال دیا۔ لیکن جنہوں نے 5 اور جس کے پاس 2 تھے
उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसमें से जो है खुदा को पेश किया और कहा कि मैंने 5 के साथ 5 कमाया, मैंने 2 के साथ 2 कमाया। तो खुदा बाप ने, खुदा यीशु मसीह ने कहा शाबाश, तो थोड़े में ध्यानदार रहा, मैं तुझे ज्यादा का मुख्तार बनाऊंगा। इसलिए हमें चाहिए, हम आज इस दुनिया में हम मुख्तलिफ दौर से गुजर कर इस जब दौर में आता है, इधर उधर देखते हैं, तो हम दूसरों की तरफ ना देखें, हम अपनी तरफ देखें। अपने अंदर खुदा ने बहुत सारी हमारे अंदर सलाहियतें रखी हैं, ताकत है हमारे पास वक्त है, कुव्वत है खुदा ने हमें दी। जिस तरह हमने आज अपनी मुबशरा ने अंजील से सुना भी कि ये जिंदगी सबसे बड़ी शुक्रगुजारी है, और इस जिंदगी से खुदा की शुक्रगुजारी करते रहें। दूसरों में मुख्तलिफ नेगेटिव मनफी चीजें ना ढूंढे, बल्कि जो मेरे पास है मैं उसमें से खुदा के हुज़ूर में पेश करूं, तो खुदा हमारी शुक्रगुजारी को भी कबूल करेगा और हमें कभी कमी ना आने देगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। आमीन।